بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر بخارا خالد بن احمد جو اپنے زمانے میں بادشاہ وقت ہے، سلطنت ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے امام المحدثین حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ ان کے بچوں کو ان کے محل خانے میں آ کر کے پڑھائے۔ حضرت امام بخاری نے منع کر دیا۔ پھر پیغام بھیجا گیا کہ چلیے ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیج دیں گے پڑھنے کے لیے، مگر آپ ان کو الگ حلقے میں پڑھائیں، اس حلقے میں ان کی تعلیم نہ دیں جس حلقے میں دیگر لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کی شان بنی رہے کہ یہ امراء کے بچے ہیں، یہ خلفاء کے بچے ہیں، ان کی وہ امتیازی شان رہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے دونوں طرح کے رائیوں کو منع کر دیا کہ نہ تو میں کسی امیر کے دروازے پہ جا کے پڑھاؤں گا اور نہ کسی امیر کے بچوں کو اس طرح تعلیم و تربیت دوں جس سے اس کی امتیازی شان بنے اور دیگر لوگوں کی دل شکنی ہو جائے۔ جہاں تک دینی جذبات کی بات ہے، دین ہر شخص تک پہنچ جائے، یہ جذبہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ میں۔ دین کی اہمیت کہ ہر شخص سیکھے، یہ اہمیت مجھ سے اور آپ سے زیادہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ میں۔ دینی کڑھن کہ ہر گھر تک پہنچ جائے، یہ کڑھن مجھ سے اور آپ سے زیادہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ میں۔ لیکن ان تمام کے باوجود انہوں نے امراء کے دروازے پر جانا پسند نہیں کیا، امراء کے دروازے پہ جا کر کے ان کے بچوں کو تربیت دینا پسند نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ نظریات میں، عقائد میں، مسلک میں، سوچ بچار میں اپنے بادشاہ کے مطابق ہوتے ہیں، جو بادشاہ کا مذہب ہو وہی مسلک وہی مذہب ان کا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری اگر ان بچوں کی تربیت کرتے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ کل وہی سلطنت پہ فائز ہوں گے تو اس کا اثر رعایا پہ پڑے گا، ایک اچھا سماج بنے گا، بڑا اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے گوارا نہیں کیا دینی تعلیم کو گھر جا کر کے، ان کے گھروں میں جا کر کے، امراء کے گھروں میں جا کر کے پڑھانا گوارا نہیں کیا۔ ان کے گھروں میں جا کر کے پڑھانا، امراء کی ہاں میں ہاں ملا کر کے ان کے بچوں کو امتیازی شان کے ساتھ پڑھانا، کیا یہ دینی غیرت ہے یا دینی بے غیرتی ہے؟ کیا یہ علم دین کی قدر ہے یا ناقدری ہے؟ اس کی بڑی مثال خود حضرت امام بخاری علیہ رحمہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے بادشاہ وقت سے پنگا تو لیا، جنہوں نے جلا وطنی قبول کی، ان کو بخارا سے نکال دیا گیا، ساری مخالفتیں برداشت، لیکن یہ گوارا نہیں کیا۔ اور ہمارے بزرگوں کا بھی ایک بہت بڑا فرمان ہے، بئس الفقیر علی باب الامیر، فقر و فاقہ یوں بھی بہت بری چیز ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، لیکن پھر وہ فقیر جو اپنی عزت نفس کو گرا دے، اپنی دینی غیرت کو مٹا دے، اپنی حمیت اور اپنے مقام کو نہ سمجھ کر کے امراء کے دروازے پہ پڑا رہے، اپنے علمی دولت کو، اپنی تعلیم و تربیت کی دولت کو ان کا مال حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیں، ایسا فقیر، ایسا تنگ دامن زیادہ بدتر ہے۔ کچھ سالوں سے دیکھا جاتا ہے کہ اب امراء کے بچے مسجد میں نہیں آتے پڑھنے کے لیے، مکتب میں نہیں آتے اور مدرسوں میں بھی نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے گھروں میں ہی بلاتے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ جہاں تک عصری تعلیم کو پڑھانے کی بات ہے تو مغربی تعلیم کو پڑھانے کے وقت میں دیکھا جائے تو ان کے بچوں کا چھوٹا ہونا، ان کے بچوں کے لیے کوئی لانے لے جانے والا نہ ہونا یا فلاں چیز، یہ چیزیں وہاں معنی نہیں بنتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایسے موقع پر ٹیوٹر کے گھر ہی بھیج دیتے ہیں، اس کے ٹیوشن سینٹر پہ بھیج دیتے ہیں، لیکن اسے یہاں نہیں بلاتے اور نہ وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے اس میں بھی چینجنگ کر دی ہیں، کچھ لوگ جانے لگے ہیں، علم کی قدر گھٹا کر کے پیسہ ہی ان کے یہاں سب کچھ ہونے لگا، وہ بھی جانے لگے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ کچھ ہمارے ائمہ کرام ہیں، کچھ ہمارے علماء کا بھی بڑے شہروں میں ہے۔ میں اپنے علماء کی، اپنے ائمہ کی تنقید قطعاً نہیں کرتا، وہ میرے سر کے تاج ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نشین ہیں، میں کیا، میری مجال کیا ان کی تنقید کروں، لیکن ان کا ایک ساتھی ہونے کے ناطے سے یہ کہنا چاہوں گا، وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اپنے کلیجے پہ دستک دیں، پھر پوچھیں کہ وہ جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہوتا تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ اس طریقے کو ضرور اختیار کرتے، اگر وہ صحیح ہوتا بزرگ حضرات یہ نہ فرماتے بئس الفقیر علی باب الامیر۔ اس چیز کا غلط ہونا، اس کی بڑی مثال خود حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے قائم کر کے دے دی ہے۔
اور یہ بھی میں نہیں کہتا، اب غور کریں، اگر ان کے بچے مسجد مکتب مدرسہ آتے شاید پیسہ کم ملتا پڑھانے والے کو، لیکن ثواب کی زیادہ امید ضرور تھی۔ لیکن جب ان کے گھروں میں جایا جانے لگا تو پیسہ تو زیادہ ضرور ہے، لیکن ثواب بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ میں نہیں کہوں گا ثواب کم ہے، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ رب بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جب زیادہ پیسہ دلوا سکتا ہے تو اس کے خزانے میں ثوابوں کی بھی کوئی کمی نہیں، وہ زیادہ ثواب بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف بادشاہانہ بات ہے، اصول بھی یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا حقیقت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے گھروں میں جانے پر یا نہیں؟ میں نے بتلا دیا۔ جہاں تک جذبات کی بات ہے، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ سے زیادہ جذبات ہمارے نہیں۔ اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں 4 ہی لوگوں کی بنا پہ تجارت کرتا تھا، 4-5 لوگوں کا انہوں نے نام لیا ہے، صرف ان کی بنا پہ تجارت کرتا تھا تاکہ ان کی مالی ضروریات کو پورا کر پاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک تاجر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بہت بڑے خلیفہ وقت بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ تو جن کا انہوں نے نام لیا حضرت سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، فضیل بن سماک وغیرہ، ان کے لیے وہ تجارت کرتے تھے تاکہ ان کے لیے اپنے مال سے وظیفہ مقرر کر سکیں۔ پھر ان میں سے کسی شخص کے بارے میں سنا کہ وہ ان 4 میں سے کسی کے بارے میں سنا کہ وہ منصب قضا پر فائز ہیں، اور اب اس زمانے کا جو بادشاہ خلیفہ ہوتا ہے اس کی رائے کے مطابق وہ مسند نشین ہیں، بھلے وہ صحیح فیصلہ دیتے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ان کے لیے وظیفہ بھی بند کر دیا، ان کے پاس آنا جانا بھی بند کر دیا، بلکہ یہ شخص جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے سلام کا جواب سر اٹھا کر کے بھی نہیں دیا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں، ناراض کیوں؟ تو انہوں نے ایک بہت بڑا قصیدہ بتلا دیا، بہت بڑا قصیدہ سنا دیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان اپنے علم کو، اپنی علم کی دولت کو لوگوں کا مال لینے کا باز نہ بنائے۔ جس طرح باز چوزوں کو اٹھا اٹھا کر کے لے جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے علم کو لوگوں کا مال کمانے کا ذریعہ نہ بنا لے۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا ہے، تو اس طریقے کو اختیار کرنا ہی بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب پیاسا کنویں کے پاس آ جاتا، لوگ اگر یہاں سے نہ جاتے پڑھانے کے لیے، لوگوں میں کڑھن تھی، وہ آتے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن آج کا دور وہ نہیں ہے۔ اب کنویں کو ہی پیاسے کے پاس جانا پڑے گا تو ہی پیاسا پیے گا اور بچے گا، ورنہ وہ پیاسا مر جائے گا لیکن کنویں کے پاس آئے گا نہیں۔ آج اگر آپ گھروں میں نہ جائیں تو شاید دین سیکھنے کے لیے وہ نہ آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تبلیغی حضرات گھر گھر جا کر کے، نگر نگر، نکڑ نکڑ پہ جا کر کے یہ محنت کرتے ہیں، لیکن اس سے دین کی غیرت اور علم دین کی قدر کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ اس سے تعلیم و تربیت دینے والے بھی غور کریں، اور ان دونوں چیزوں پہ غور کریں۔ ایک طرف سے برا ہے جانا عمرا کے دروازوں پر اور اس طرح سے تعلیم و تربیت، اور ایک طرف سے نہ جائیں تو وہ بھی برا۔ تو ایسی صورت میں کوئی ایسی صورت اختیار کر لی جائے جس سے دینی غیرت بھی باقی رہے، آپ کی عزت نفس بھی باقی رہے، اور اسی طرح تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ اس لیے کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ پڑھانے والے جو میدان میں اسے خود غور کریں، اور جو بہتر طریقہ ان کو لگے، جس سے اسلاف کا طریقہ بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی باقی رہے، دونوں چیزیں ہوں، اسلاف بھی نہ جائے اور آپ بھی اپنے کام سے نہ جائیں۔ تو کوئی ایسی رائے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں تعلیم و تربیت کا۔ وہیں چند دنوں پہلے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے، میں نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی فقہا کے ضمن میں نے تھوڑا سا ان کا تعریف کی، حالانکہ میرا مقصد قطعاً کسی پہ تعریض نہیں تھی، کسی پہ چوٹ کرنا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں لوگوں نے اس کو اپنی طرف لیا۔ میں یہ کہتا ہوں المرء یقیس علی نفسی، آدمی خود جیسا ہوتا ہے دوسرے کو ویسا ہی سمجھتا ہے، یا کل اناء یترشح بما فی، برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا بھی ہے۔ میرا مقصد کسی کی طرف تعریض کرنا نہیں، کسی پہ چوٹ کرنا نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی برتریت کو بتلانا نہیں تھا، کسی مسلک کو چھیڑنا نہیں تھا۔ نہ میری وہ عادت ہے بحث و مباحثے کی، جو لوگ مجھ سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے، میں قطعاً اس چیز کا قائل نہیں، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کچھ لوگ، جب میں نے حضرت امام ابو حنیفہ کا تعارف کیا، تھوڑی سی فضیلت بیان کر دی۔ میں کیا ان کی فضیلت بیان کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فقہا کی فضیلت بیان کر چکے۔ حضرت امام ابو حنیفہ تو امام الفقہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ لیکن جب میں نے ان کا تذکرہ کیا حضرت امام ابو حنیفہ کا، تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو، میں یہ نہیں کہوں گا مرچی لگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ناگواری گزری۔
اب ناگواری ان کو حضرت امام ابو حنیفہ کا نام لینے پر گزرتی کیوں ہے، فقہ حنفیہ کا نام لینے پر گزرتی کیوں ہے؟ میں یہ خود نہیں کہوں گا، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے خود دیکھے۔ میں نہ آج تنقید کر رہا ہوں، نہ میں نے تب تنقید کے لیے کہا تھا، لیکن یہ ضرور کہوں گا تب اگر آپ کو برا لگا تو آج میں دیکھتا ہوں وہی جو تب برا کر رہے تھے کہ آج میں نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تعریف کی اور ان کی کچھ فضیلت بیان کر دی، ان کی دینی غیرت کو بیان کر دیا، آج میں دیکھوں آج بھی ان کو ناگوار گزرتا ہے یا نہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا آپ لوگ حنفی حنفی کرتے رہو، شاید مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ حنفی حنفی یہ فرقہ فرقہ کرتے رہیں جب تک امت کٹتی رہے۔ میں کہتا ہوں بہت اچھا جذبہ ہے، فرقہ واریت نے امت کو بگاڑ دیا، اتحاد کو ختم کر دیا، لیکن کیا اتحاد ایک ہی ہاتھ سے ہو سکتا ہے؟ کیا میرا حنفی اور حنفیت کی ترویج کرنے سے اتحاد اگر ہو سکتا ہے تو کیا ایک طرف کے لیے کافی ہے؟ تو کیا ادھر سے پھر اپنے نام سے وہ ٹیگ ہٹانا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اپنے نظریات کو بھی بدلنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا، تاکہ امت میں اتحاد پیدا ہو جائے؟ اگر اختلاف میری وجہ سے ہے تو اختلاف آپ کی وجہ سے بھی ہیں، اختلاف فلاں کی وجہ سے بھی، اختلاف فلاں کی وجہ سے بھی ہے۔ امت اگر فرقہ واریت میں میری وجہ سے بٹی ہے، حنفیت کی وجہ سے بٹی ہیں، تو دوسرے مکاتب فکر کی بنا پہ بھی تو بٹی ہیں۔ اگر اتحاد ہے تو آپ ایک ہی مسلک کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنی طرف کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے نام سے وہ ٹیگ ہٹا دیں گے، ہم بھی اپنے نظریات وہ مٹا دیں گے تاکہ امت میں اتحاد ہو جائے؟ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا جذبہ ہے اتحاد کا، لیکن اتحاد یہ نہیں کہ آپ ایک ہی آدمی کو کہہ دیں کہ آپ اپنے مسلک کی ترویج نہ کریں، آپ اپنے امام کی فضیلت بیان نہ کریں، آپ اپنے حنفیت کا ہے کہ نہیں یہ شہرہ نہ کریں۔ تو اگر ہمیں منع ہے تو آپ کو بھی منع ہونا چاہیے۔ اتحاد صرف ہمارے آگے آنے سے نہیں ہوگا، اتحاد کے لیے آپ کو بھی آگے آنا پڑے گا، اور اتحاد صرف یہ نہیں کہ ہم ناموں کو تبدیل کریں، اس کے لیے آپ کو بھی اپنے وہ نظریات بدلنے ہوں گے، آپ کو بھی وہ اپنے خیالات بدلنے ہوں گے، اپنے وہ عقائد بدلنے ہوں گے، جس سے امت انتشار کا شکار ہے، جس سے امت میں اتحاد نہیں اختلاف ہے۔ میں بھی اپنی وہ چیزیں بدل سکتا ہوں جو